اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور عفو و درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف منسوب ہیں، جن میں سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان 12 میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد ان سب کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پہنچا دیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں، تاکہ والد کی محبت انہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو۔ اس نے کہا اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے، یعنی کوئی آنے جانے والا مسافر اسے لے جائے گا۔ جب اس رائے پر اتفاق ہو گیا تو انہوں نے اپنی اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا کہ یوسف بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئے اور تفریح کر لیں، اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا بیٹو، مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا، یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو گیا تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جوں ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف سے گالی گلوچ اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں پھینک دیں گے۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے
جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوفزدہ بھی، اور انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیص لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، تو ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں، یعنی ہم آپ کی نظر میں قابل اعتبار بھی ہوتے تب بھی آپ ہماری اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد اس کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ واقعی معذور ہیں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ہے، حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو